السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ الروم کی الحمدللہ 19 آیت ہم نے لاسٹ میں مکمل کی تھی۔ اب 20ویں آیت سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ومن آیاتہ تہی، اور اس کی نشانیوں سے، ان کے خلقکم، اس سے پیدا کیا تمہیں، من سے، تراب مٹی، ثم پھر، اذا انتم ناگہاں تم، بشر آدمی، تنتشرون پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہو۔ انسان کیا ہے؟ چند عناصر کا مجموعہ جو سطح ارض پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مثلا سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور چند دوسرے نمکیات۔ اور انسان میں کتنے مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی حضرت انسان نے پتہ لگا لیا ہے، مگر انہی عناصر کو اسی مقادر میں لے کر ایک زندہ انسان پیدا کر دینا اس کی بساط اور اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کب آتی ہے، یہ سمجھنا بھی ناممکنات سے ہے۔ پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ جذبات، احساسات، عقل، شعور، ارادہ، اختیار اور بے شمار قوتیں پیدا کر دی ہیں اللہ نے، جو از خود کام کر رہی ہیں، اور اسی میں انسان کے ارادے کو ذرہ بھر بھی دخل نہ ہوگا۔ سامنے سے کسی خطرناک چیز کے منہ پہ گرنے کا خطرہ ہو تو انسان کے سوچنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کے پوٹے بند ہو کر اس کی آنکھوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ خوراک ہضم ہو کر معدہ خالی ہو جائے تو از خود بھوک لگ جاتی ہے۔ انسان مجبور ہوتا ہے کہ کچھ کھائے۔ بدن کو پانی کی ضرورت ہو تو انسان پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہضم شدہ خوراک کے فضلات کو دفع کرنے کے لیے طبیعت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اٹھ کر سب سے پہلے یہ کام کرے۔ پھر اس آدم کے مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑا بنا دیا۔ ان دونوں سے اربوں کی تعداد میں انسان پیدا کر دیے، جن میں سے ہر ایک کی شکل و صورت، آواز، لب و لہجہ، حتیٰ کہ کھانسنے کی آواز بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایک مشین لگا دی ہو جس سے ایک ہی ماڈل کے انسان بن کر نکل آ رہے ہوں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی انفرادی توجہ ہوتی ہے۔ کہ اس تخلیق کے عظیم کارنامہ کو اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے؟ آیت نمبر 21۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے، ان کے خلق، اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے جن سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، اس کی طرف، وجعل، اس نے کیا، بینکم، تمہارے درمیان، مودتاً، محبت، ورحمتاً، مہربانی، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، آیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اسے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے کے لیے اس کے لیے بھی نشانی ہے، اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی مٹی کے پتلے سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑا پیدا کر دیا، جو انسانیت کے لحاظ سے ایک ہی جنس ہے لیکن جسمانی ساخت کے لحاظ سے دو، جو دونوں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں۔ مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھ دی گئی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس جوڑے کو لڑکے عطا کرتا ہے اور کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، کسی کی ملی جلی اولاد دیتا ہے، مگر نوع انسانی پر کبھی کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں مرد اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہیں بیویاں نہ مل سکے، یا عورتیں اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہو جائیں اور مردوں کی تعداد ان کے مقابلے میں اتنی کم ہو کہ عورتوں کو کوئی خاوند میسر نہ آ سکے۔ گویا مرد و عورت کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تناسب کو بھی محلوظ رکھا ہے، تو بقائے نوح کے لیے ضروری ہے۔
پھر مرد اور عورت کے اسی جذبے کے تحت ہم ہی بقائے انسانی کا راز میں ہی بقائے نسل انسانی کا راز مسمر ہے۔ اس سے خاندان قبیلے بنتے ہیں، تمدن اور معاشرت کی داغ بیل پڑتی ہے۔ پھر زوجان میاں بیوی میں اس قدر محبت رکھتی کہ وہ ایک دوسرے پر فنا ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے والی اولاد کے حق میں دونوں شفیق اور رحیم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہی احساس و جذبات ان دونوں میں اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مقدس رشتے ازواج کو تعزیز نبھانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زوجین میں یہ جذبات اور احساس پیدا نہ کرتا تو کیا زمین کی آبادی یا نسل انسانی کی بقا ممکن تھی؟ اور کیا یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ کر سکتا ہے؟ یا بے چان بے شعور اندھے مادے کے اتفاق سے ممکن ہے کہ ان کی حکمت و مصلحتوں کا لحاظ رکھا جا سکے۔ آیت 22 ومن آیاتہ ہی، اور اس کی نشانیوں سے خلق، اس سے پیدا کیا سماوات یا آسمان، والارض زمین، واختلاف اور مختلف ہونا، السیناتکم تمہاری زبانیں، و الوانکم اور تمہارے رنگ، ان بے شک فی ذالک اس پہ بھی لآیات البتہ نشانی ہے، للعالمین عالموں کے لیے۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دی، اور اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان ایک ہی جیسے عناصر کا مرکب ہے، پھر ایک کا منہ، زبان، گلا، لب سب کچھ ایک دوسرے جیسے ہیں، لیکن آواز اور لب و لہجہ ہر شخص کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کی آواز سریلی اور شیریں ہوتی ہے، کسی دوسرے کی بھاری اور ناگوار، حالانکہ طبع نطفہ سب انسان کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر ایک علاقے اور ملک کی زبان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کہیں عربی زبان بولی جاتی ہے، کہیں فارسی، کہیں انگریزی، کہیں پشتو، کہیں اردو، غرضی کے سینکڑوں قسم کی زبانیں ہیں اور یہ انواع ہیں۔ پھر ایک علاقے میں چند میلوں کے فاصلے پر ہی زبان میں ذیلی قسم کی تبدیلیاں اور محاورات میں اختلافات ہوتے ہیں، جس میں فرق صرف اس علاقے کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہر علاقے کی زبان اس کے ساتھ حروف تہجی میں، ان کے مخارج میں، لب و لہجے میں مختلف ہوتا ہے۔ یہی حال رنگوں کا ہے۔ کسی علاقے کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، کسی کے کالے، کسی کے سرخ، کسی گندمی رنگ کے لحاظ سے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جلد کے رنگ پر اس کے علاقے کی مخصوص آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، جس سے رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بات بھی جزوی طور پر تسلیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ اور ایک علاقہ ہوتا ہے، مگر رات کی رنگت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر اس آیت میں صرف دو چیزوں، لسان اور رنگ کا ذکر کیا گیا ہے، مگر اور بھی بہت سے پہلو جن کے اختلافات واقع ہوتے ہیں۔ مثلا کسی علاقے کے لوگ بلند قد و قامت رکھتے ہیں، کہیں پست قامت ہوتے ہیں، کہیں درمیانہ حد والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی لوگ چپٹی ناک والے ہوتے ہیں، کہیں لمبوتری ناک والے، کہیں اونچی ناک والے۔ بس ایک ہی والدین کی اولاد کی شکلوں میں جو فرق ہوتا ہے، اسے والدین اور قریب رشتہ دار تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اجنبی لوگ اس میں یکسانیت ہی محسوس کرتے ہیں، بعض دفعہ امتیاز بھی نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ رحم مادر میں پرورش پانے والا ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی انفرادی توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو رحم مادر میں ہی انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں سے، منامکم تمہارا سونا، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، وابتغاؤکم اور تمہارا تلاش کرنا، من فضل ہی اس کے فضل سے، اننا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانے ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں۔ جس تمہارا رات اور دن کا سونا، اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کام کاج کرنے کے بعد انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آرام نہ کرے تو جینا ہی محال ہو جائے۔ لیکن آرام سے مراد یہ نہیں کہ انسان کچھ وقت کام نہ کرے یا بستر پر لیٹ جائے، بلکہ جب تک اسے گہری نیند نہ آئے، اس کی تھکن دور ہوتی ہے اور نہ وہ مزید کام کاج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور محض کام چھوڑے لیٹے رہنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ نیند کیا چیز ہے؟ نیند کیا چیز ہے، اس کی کیفیت و ماہیت کیا ہے؟ یہ ایسا سربستہ راز ہے جسے انسان ابھی تک نہیں پا سکا۔ اس نے خواب آور دوائیاں بھی دریافت کر لیں، گولیاں بھی بنا لیں، مگر وہ اس کی ماہیت کو نہیں پا سکا کہ خواب کے دوران انسان سے کیا چیز کم ہو جاتی ہے کہ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نیند کی حالت میں خواب دیکھنا دوسرا حیران کن مسئلہ ہے کہ یہ خواب انسان کن حواس سے دیکھتا ہے۔ انسان کو بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ زیادہ تھک جائے تو اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، نیند اسے آدھا بوجھتی ہے۔
کام کاج کے دوران جو سیل انسان کے جسم سے جاتے ہیں، ان کی موت شروع ہو جاتی ہے، ان کی بجائے نئے سیل بن جاتے ہیں۔ جب یہ سارا کام سر انجام پا رہا ہوتا ہے تو انسان کو خود بخود جاگ آ جاتی ہے، یعنی نیند کا آنا، نیند سے تھکن دور ہونا، پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہو کر از خود ہی بیدار ہو جانا، یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو سراسر حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں، اور ان میں کسی دوسری الہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ انسان کے وسائل معاش اور ضروریات زندگی زمین میں 4 سو بکھرے ہوئے ہیں۔ نیند کے بعد آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ تازہ دم ہو کر اپنے رزق تلاش کرے۔ رزق تلاش کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، لہذا اس کام کے لیے دن کا وقت مختص کیا گیا، اور نیند کے لیے تاریکی اور خنکی کی ضرورت تھی، اور ایک تاریکی تو انسان کو آنکھیں بند کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، دوسری تاریکی رات کی ہوتی ہے۔ اس طرح آرام کے لیے اللہ نے رات کا وقت مقرر کر دیا۔ گو کہ آج کل کے انسان نے ایسے مصنوعی طریقے ایجاد کر لی ہیں جس سے انسان رات کو کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور دن میں آرام کرتا ہے، اور مادہ پرستانہ دور کا یہی تقاضا ہے۔ اس سے اتنا ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے کہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کی صحت پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور توانائی انسانی وقت سے پہلے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نایا آتی ہے اور اس کی نشانیوں سے یوریکم، وہ دکھاتا ہے تمہیں البرقات، بجلی، خوف و طمعاً، اور امید کے لیے، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے من السمائی، آسمان سے، مان، پانی، فیوہی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس سے الارض، زمین، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، ان بے شک فی ذالک، اس میں آیات، البتہ نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی اور امید بھی رکھتے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بجلی اور بارش دونوں میں خوف اور امید یا فائدے کے پہلو موجود ہیں۔ بجلی کی کڑک اور چمک سے جہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں گر کر تباہی نہ ہو جائے، وہاں اس سے اندھیرے میں نظر بھی آنے لگتا ہے۔ نیز بجلی کی کڑک اور چمک عموماً زیادہ بارش ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے، اور اگر بارش کے باعث رحمت میں تو کسی کو شک نہیں، تاہم اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یا سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو اسے کئی طرح کے نقصان بھی پہنچ سکتے ہیں۔ زمین میں بسنے والی تمام مخلوق کا انحصار زمین کی پیداوار پر ہے۔ اللہ نے زمین میں بارش برسا کر زمین کو زندہ کر دیا تو گویا اس سے تمام مخلوق کو زندہ کر دیا۔ اب اس بارش کے برسنے میں جو عوامل کام کرتے ہیں، سورج کی حرارت سے سطح زمین سے بخارات کا اٹھنا، ہواؤں کا رخ، پہاڑوں کا رخ، ٹھنڈے علاقوں کی موجودگی، بارش کے بعد زمین کی قوت رویدگی، گویا سورج، ہوائیں، پانی، حرارت بر وقت، اور زمین کے اندر قوت رویدگی، یہ سب چیزیں ایک مضبوط نظام کے تحت کام کریں تو تب جا کر انسان کی دوسری مخلوق کو روزی میسر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے باور، ان چیزوں کے درمیان نسب و ضبط کو اللہ کے سوا کسی اور الہ نے قائم کیا ہے، یا مادہ پرستوں کے خیال کے مطابق یہ مادہ اور طبعی قوانین کا ہی کھیل ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ایک مخصوص مقام پر ایک مخصوص موسم میں ایک سال تو خوب بارشیں ہوتی ہیں اور اگلا سال بالکل خشک کیوں گزر جاتا ہے؟ اس سائز سے صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ روزی کا یہ نظام قائم کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکیم مطلق بھی ہے اور مختار متعلق بھی۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں سے، ان کے تقوم قائم ہے السماء، آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، اس کے حکم سے، ثم، پھر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوتاً، ایک ندا، من الارض، زمین سے، اذا انتم، ایک بار کی تمہیں تخرجون، نکل آؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں ایک دفعہ ہی زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمان اور زمین کا ذکر کیا تو اس سے مراد کائنات کا نظام ہوتا ہے جس پہ لاتعداد اجرام فلکی محو گردش کر رہے ہیں۔ اب موجودہ نظریے کے مطابق ہماری زمین اور چاند اور کئی دیگر سیارے سورج کی گردش کر رہے ہیں۔ عموماً سمجھایا جاتا ہے کہ ہر سیارے کی کشش ثقل اسے ایک مخصوص مقام میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر بات صرف اتنی نہیں، ہمارے نظام شمسی میں سورج ہی سب سے بڑا سیارہ اور ستارہ ہے، لہذا اس کی کشش ثقل یا قوت جاذبہ اتنی زیادہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر سیارے کو اپنی طرف کھینچ لے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔
لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا مقتدر اور قادر متعلق ایسی ہستی موجود ہے جو باوجود قوت جاذبہ کی کشش کے ان سیاروں کو اپنے مدارات پر قائم رکھ سکے۔ کوئی سبب طبعی ایسا نہیں بتلایا جا سکتا جس نے تمام کواکب کو کھلی فضا میں جکڑ بند کر دیا کہ وہ اپنے سورج کے گرد چکر لگانے میں ہمیشہ معینہ مدت مدارات میں ایک خاص حیثیت میں بھی حرکت کریں گے جس میں کوئی کبھی تخلف نہ ہو۔ پھر کواکب کی حرکات اور درجات سرعت میں ان کی اور سورج کی درمیانی مسافت کو محلوظ رکھتے ہوئے جو دقیق تناسب اور عمیق توازن قائم کیا گیا ہے، کوئی سبب طبعی نہیں ہے جس سے ان کا منظم و مربوط سیاروں کو وابستہ کر سکے۔ ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا نظام کسی ایسے زبردست حکیم و علیم کے تحت ہے جو ان تمام اجرام سماویہ کے مواد اور اس کی ماہیت سے پورا واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی مادہ کی کس قدر مقدار سے کتنی قوت جاذبہ صادر ہوگی۔ اس نے اپنے زبردست اندازے سے کواکب اور سورج کے درمیان مختلف مساوتیں اور حرکت کے مختلف مدارج کو مقرر کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے تصادم اور تزاحم نہ ہو اور سارا عالم ٹکر کر تباہ نہ ہو جائے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے سور پھونکنے کو اپنی پکار سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اتنے انسان مر چکے ہیں تو قیامت تک مریں گے جب سب اللہ کی ایک پکار پر اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ والا ہو اور اس کے لیے من جو فی السماوات آسمانوں میں والا ارض اور زمین میں کلہ سب اسی کے لیے قانتون فرمانبردار۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں، یعنی کائنات کی ایک چیز اللہ کی مملوک اور ان کا خالق و مالک، اور کوئی بھی چیز اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتی۔ ہر چیز اللہ کے مقرر کیے کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، اور یہی ہر چیز کا سجدہ ہے اور یہی ہر چیز کی تسبیح ہے، حتیٰ کہ انسان بھی طبعی امور میں اللہ کے مقررہ کردہ قوانین کا پابند ہے۔ وہ چاہے بھی تو جوانی کو واپس لا نہیں سکتا، نہ موت کو ٹال سکتا ہے، نہ کھانے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی اگر سرکشی ہے تو محض اختیاری امور میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یبدو پہلی دفعہ پیدا کرے گا، وَهُوَ، اور وہ یہ احوان بہت آسان ہے، علیہ اس پر، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، المثل شان الاعلیٰ بلند تر، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین، وَهُوَ، اور وہ العزیز الحکیم غالب حکمت والا، وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اسی کی شان بالاتر ہے اور وہ سب پر غالب حکمت والا ہے، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی سے اونچی شان اسی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز حسن اور خوبی میں اللہ کی شان اور صفات سے کچھ بھی مناسب نہیں رکھتی، بلکہ اگر کسی چیز پر کوئی خوبی موجود بھی ہے تو اسی کے لیے اس کی کمالات کا اتنا پرتو ہے۔ ہم نے تھرڈ کو مکمل کر لیا، آیت نمبر 27 ہماری کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔